بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سبحان اللہ وتنزع الملک ممن تشاء سبحان اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحان اللہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سبحان اللہ آمنت باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بے پناہ خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں درود شریف حضور نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہمارے تعارف کا ذریعہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ہمارا تعارف اسی سے ہوتا ہے اس بارگاہ میں۔ حدیث میں ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ جب بھی کوئی امتی اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرے تو وہ فرشتہ پڑھنے والے کے نام کے ساتھ اس درود کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو جو ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ہمارا جو تعارف ہوتا ہے رسول کریم کی بارگاہ میں، اس کا ذریعہ ہی یہ درود شریف ہے، ورنہ اور ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا جس بنیاد پہ ہم اپنا تعارف کرا لیں رسول کی بارگاہ میں؟ اور ہماری تو اتنے بساط بھی نہیں، حیثیت بھی نہیں کہ ہم اپنا تعارف کرا سکیں، کچھ ہے تو ہے ہی نہیں اپنے پاس میں۔ تو کم سے کم درود پڑھا کریں محبت کے ساتھ تاکہ ہمارا تعارف ہو جائے اس بارگاہ میں۔ بے شک پڑھ لیں ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ محفل اپنے دامن میں کئی نسبتیں سمیٹے ہوئی ہے۔ بے شک دو نسبتیں تو اس کے نام ہی میں ہیں، ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اصلاح معاشرہ۔ بے شک یہ دو نسبتیں ہو گئی نا۔ اور مزید ایک نسبت یوں بھی ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں ممتاز و محترم ثناخوان رسول محب گرامی حضرت مولانا حافظ عبدالوکیل صاحب نے بھی آپ کو گوش گزار کیا ہے، اور یہ بھی پیشگی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس حوالے سے جو ان کا مشہور زمانہ کلام ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں وہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی بتا دوں ان کا کلام نہیں ہے، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خود جو ہے نا جن کا کلام رہتا ہے اسی کے نام سے پڑھتے ہیں۔ بے شک جس نے لکھا ہے مقطع میں اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ صورتحال یہ ہے کہ جو ایک مصرے کو درست نہیں کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے کلام میں اپنا مقطع لگا دیتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ہاں 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 واہ واہ، یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا، بے شک جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اللہ نے کہا ہے نا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جس کو نہیں کرتے تو کہتے کیوں ہو کہ ہم نے کیا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
اللہ کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی انسان وہ بات کہے جس کو وہ خود نہیں کرتا۔ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا کہ لوگ دوسروں سے لکھواتے ہیں اور اپنا مقطع بھڑا کے اس میں پڑھ دیتے ہیں۔ اور اگر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی لائٹ صحیح نہ ہو یا چشمے پہ دھند آ جائے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ لکھا کیا ہے۔ جو خود شاعر ہوگا اس کو کیا دشواری ہے؟ وہ تو آپ بالکل بتی گل کر دیجئے پھر بھی وہ ملا لے گا، چونکہ اس کی فطرت میں شاعری ہے۔ تو حافظ عبد الوکیل صاحب کی کئی خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نعت کو نعت کی طرح پڑھتے ہیں، جو نعت پڑھنے کا ادب ہونا چاہیے اس انداز میں پڑھتے ہیں۔ کن کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے؟ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جہاں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بایزید اور جنید جیسے لوگ جب آئے تو سانسیں روک لیں کہ کہیں سانسوں سے نکلنے والی آواز سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لے سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے، کیا کہنا، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، اور نعت پڑھی جاتی ہے، اس میں ناچ رہے ہوتے ہیں، ہلڑ بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوست حافظ عبد الوکیل صاحب قبلہ نعت کو نعت کی طرح پڑھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ کدھر سے کوئی داد مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کچھ نہیں ہے۔ داد کا طالب یہ بندہ آزاد، جن کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں وہ قبول فرما لیں، اس سے بڑی داد اور ہے کیا؟ بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ بے شک۔ لوگ داد دے بھی دیں اس سے کیا ہو جائے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ زندگی بھر ہم نے جن کا نام لیا، جن کی بارگاہ کی مدح سرائی کی، ایک مصرع ہی وہ قبول کر لیں تو بیڑا پار۔ تو ایک خصوصیت یہ ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کبھی انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری، بتا دیا بھئی فلاں کا کلام ہے، بتا بھی دیتے ہیں، حالانکہ نہ بھی ذکر کریں، چپ چاپ پڑھ کے گزر جائیں کہ کیا پتہ چلے لوگوں کو۔ لیکن میں غور کر رہا تھا، مقطع پڑھنے سے پہلے انہوں نے بتا دیا کہ حیات بنارسی کا کلام ہے۔ حیات بنارسی صاحب تھے نا، حیات بنارسی، یعنی واضح کر دیا اس چیز کو۔ یہ بڑی چیز ہے بھائی، بے شک، جس کے کھاتے میں جو کریڈٹ ہے اسی کو دیجیے، بے شک، اس کو اپنے کھاتے میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے پیشگی آپ کو بتا دیا ہے نا کہ جو مشہور زمانہ کلام جس کو یہ سناتے ہیں، اور ہم لوگ تو اشرفیہ کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، اس زمانے سے سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو۔ ہم لوگ اشرفیہ زمانے طالب علمی سے ہم لوگ ساتھ پڑھے ہیں اشرفیہ میں، تو اسی زمانے سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ پھر سنائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی آواز میں مزید چاشنی پیدا فرمائے، آمین آمین، سوز دروں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت حقیقت میں اس بارگاہ میں بحیثیت ثنا خواں انہیں مقبول بنا دے، آمین۔ یہ بھی بتا دوں کہ بھئی آج بڑی شخصیتیں انشاءاللہ العزیز اس اسٹیج کو رونق بخشیں گی، جن میں ایک بڑا اہم نام ہے داعی کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان، حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، امیر سنی دعوت اسلامی۔ انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہوں گے یا لا چکے ہوں گے، غالباً تھوڑی سی ان کی فلائٹ دیر ہی سے تھی، ممکن ہے وہ آ چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کو بھی سننا ہے۔ اور ان کی معیت میں ایک اور بڑی شخصیت حضرت مولانا صادق رضوی صاحب آئے ہوئے ہیں، انہیں بھی آپ کو سننا ہے۔ چند لمحے مجھے بھی برداشت کر لیجئے، میں تو آپ کے محلے میں آ ہی جاتا ہوں، چھوٹی محفل ہوتی ہے اس میں بھی آ جاتا ہوں، بڑے جلسے ہوتے ہیں اس میں بھی آ جاتا ہوں۔ تو تیسری نسبت جو ہے اس مجلس کو وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اگلی شب، یہ جو شب گزر رہی ہے ابھی، اس کے بعد جو آنے والی شب ہے وہی شب معراج ہے۔ کل کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہی شب معراج ہے۔ اسی حوالے سے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جو اس میں اصلاح معاشرہ والی نسبت ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ کوئی واقعات نہیں سناؤں گا میں معراج کے،
کوشش یہ کروں گا کہ اس میں سے جو اصلاح کا پہلو ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکوں. درود شریف ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، پہلے ترجمہ سن لیجئے اس آیت کا جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے. اللہ کہتا قل اللہم مالک الملک. اے حبیب آپ کہیں، کیا کہیں؟ اللہم مالک الملک، اے پروردگار جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، بادشاہی دے دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. پل بھر میں جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے. اور پھر کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، اے میرے پروردگار تیرے دست قدرت میں خیر ہی خیر ہے، سبحان اللہ، بھلائی ہی بھلائی ہے. اب ذرا جوڑیے اس کو. پہلے کیا کہا گیا؟ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. یہ ایک ٹکڑا ہوا نا. اور اس کے بعد دوسرا ٹکڑا ہے بیدک الخیر، تیرے ہاتھوں میں، تیرے دست قدرت میں خیر ہی ہے، بھلائی ہی ہے. میرے ہاتھ میں جو چیز رہے گی وہی تو نکلے گی نا. آپ کے ہاتھ میں جو چیز رہے گی، مٹھی بند کیے ہوئے ہیں آپ، اور ہاتھ میں جو چیز آپ نے رکھی ہے جب کھولیں گے تو وہی تو نکلے گی. بے شک. جو بھی چیز ہو ہاتھ میں، آپ کی جیب میں جو بھی ہو جب نکالیں گے تو وہی نکلے گا نا. کوئی جادوگر تو ہے نہیں کچھ اور نکال دیں گے، جو ہے وہی نکلے. اللہ کی یہ شان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کس پر؟ بیدک الخیر، میرے پروردگار تیرے دست قدرت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے تو نکلے گی کیا؟ بولیے، بھلائی. لیکن پیچھے اللہ نے کیا کہا؟ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. اور یہاں کہہ رہا ہے کہ اس کے دست قدرت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. تو جسے ذلت ملی اس کے لیے کیا بھلائی ہے؟ جس کو عزت ملی تو سمجھ میں آیا کہ اس کے لیے بھلائی ہے، لیکن جسے ذلیل کر دیا گیا اس کے لیے کیا بھلائی؟ جسے بادشاہت ملی سمجھ میں آیا کہ اس کے لیے خیر ہوا، بھلائی ہوئی، لیکن جس سے بادشاہت چھین لی گئی اس کے لیے کیا بھلائی؟ یہی فرق ہے ایمان کا. بے شک. دوسری آیت سنی، اللہ کہتا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ اسی میں تمہارے لیے شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. بے شک. کیا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے؟ میرے لیے کیا خیر ہے یہ مجھ سے بہتر اللہ جانتا ہے. بے شک. کیا ہم جانتے ہیں؟ آپ
کے لیے کیا بھلائی ہے یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ سپردم بتوما یہ خیشرا کہ دانی حساب کم و بیشرا، جس کو قرآن نے کہا فوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سپردم بتوما یا خیشرا، میں نے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو پروردگار تیرے سپرد کیا۔ کیوں؟ کہ دانی حساب کم و بیشرا، اس لیے کہ کمی اور بیشی کا حساب تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ میرے لیے کیا بہتر ہے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو اب دونوں ٹکڑا سمجھیے۔ پہلے ٹکڑے میں کہا جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور اس کے بعد کہا بیدک الخیر، پروردگار تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اب جوڑ کے اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ رب العزت کبھی بادشاہی عطا کرے تو سمجھیں اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، بے شک سبحان اور اللہ کبھی بادشاہی کے تخت سے اتار دے اور ہاتھ میں پیالہ دے کر بھیک منگوائیں تو بھی پریشان نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، سمجھیں کہ آخرت کے اعتبار سے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ عزتوں کی مسند پہ بٹھائے تب بھی یہ ایمان رکھیں کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اللہ ذلیل کر دے دنیا میں تب بھی اس بات پر ایمان رکھیں کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ بیدک الخیر، اس کے دست قدرت میں خیر ہی ہے نا، تو پھر نکلے گا کیا؟ خیر۔ جب اس کے ہاتھوں میں خیر ہے تو خیر ہی نکلے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھنے میں وہ شر لگ رہا ہو، دکھنے میں وہ بھلائی نہیں لگ رہی، دکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ برائی ہو رہی ہے میرے ساتھ، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹے بچے کو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، اس بچے کے لیے اس وقت یہ عمل کیسا ہوتا ہے؟ بھلائی یا برائی؟ بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے تو سمجھتے ہیں کہ اس انجیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ تو جان بوجھ کے لگواتے ہیں کہ چلو درد برداشت کریں گے، کوئی بات نہیں لگاؤ۔ لیکن بچے لگوانا چاہتے ہیں؟ نہیں لگوانا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں یہ شر ہے، بچوں کی نظر میں یہ برائی ہے، تو کیا حقیقت میں وہ برائی ہے؟ جو ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا ہے بچے کو تکلیف تو پہنچ رہی ہے، مگر بچے کے حق میں یہ شر ہے یا خیر ہے؟ بولیے، خیر ہے نا؟ سیدھی سمپل سی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ تو بچے کی نظر میں اگرچہ وہ شر ہو لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ خیر۔ ایک ماں، ڈاکٹر کو چھوڑ دیجئے آپ، ایک ماں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ناک بند کر دیتی ہے، منہ ایسے پھاڑ دیتی ہے اور اس کے بعد دوا ڈال دیتی ہے۔ یہی سیم کام اگر کوئی دوسرا کرے تو وہ ماں برداشت کرے گی؟ یہی کام اس کی نظروں کے سامنے، اس ماں کی نظروں کے سامنے اس کے بچے کی ناک بند کر دیجئے، اس کا منہ یوں پھاڑ دیجئے، وہ چپل مار دے گی، چپل چلا دے گی کہ نہیں؟ یہ کیا کر رہا ہے میرے بچے کے ساتھ؟ لیکن وہ خود کرتی ہے کہ نہیں یہ کام؟ ناک بند کر دیتی ہے، منہ پھاڑ دیتی ہے، اس میں دوا ڈال دیتی ہے، جب تک وہ نگل نہ لے ناک بند کیے رہتی ہے کہ واپس نہ پھینک دے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ تو یہ عمل بظاہر اس بچے کی نظر میں شر تو ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ خیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ماں اپنے بچے سے جس قدر پیار کرتی ہے اس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس مقابلے میں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھیں کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے ایک تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور دوسرے جو کچھ ہو رہا ہے وہ خیر ہو رہا ہے، ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔ کسی کو 10 سال میں مار دیا گیا، موت دے دی گئی، کسی کو 25 سال میں، کسی کو 50 سال میں، کسی کو 100 سال میں۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ 25 سال والے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ 25 سال والے کے ساتھ یہ کیا۔ وہ جو علماء بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے نا قرآن میں، 15ویں پارے کے اخیر میں شروع ہوا ہے، 16ویں پارے میں بھی جاتا ہے۔
حضرت موسیٰ اور خضر کا. جو خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ چلے، کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلو. حضرت خضر نے کہا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں کر لوں گا. تو حضرت خضر نے کہا دیکھو چل تو رہے ہو میرے ساتھ، لیکن جو کام کروں چپ چاپ سننا، دیکھنا، ٹوکنا نہیں. تو پورا واقعہ نہیں سنانا. اس میں ایک کام کیا کیا تھا، بلکہ تینوں سن لیجئے. ایک کام کیا کیا، جس کشتی میں بیٹھ کے جانے لگے حضرت موسیٰ اور خضر، حضرت موسیٰ نے خضر نے اسی کشتی کی لکڑی توڑ دی. جس میں بیٹھے تھے اسی کی لکڑی توڑ دی. حضرت موسیٰ بول پڑے یہ کیا کیا آپ نے؟ جس میں بیٹھے تھے اسی کی لکڑی توڑ دی. اچھا دوسرا کام کیا کیا، ایک خوبصورت سا بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا، خوبصورت بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا. حضرت خضر گئے اور اس کی گردن مروڑ دی، وہ مر گیا. تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ کام برا تھا نا. حضرت موسیٰ پھر ٹوک پڑے یہ کیا کیا آپ نے، اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل بچے کو آپ نے مار ڈالا. تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں کر پاؤ گے، ٹوکا ٹوکی تم نے کر دی. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ایک بار اور وقت موقع دو، اب اگر ٹوک دوں گا تو پھر الگ کر دینا مجھے. پھر آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا کچھ بھوک لگی ہے ہمیں کھانا دو. سب نے انکار کر دیا، کچھ نہیں دیں گے، اتنے بدبخت. نکل کے جانے لگے تو دیکھا اس گاؤں کے کنارے ایک دیوار ہے جو بالکل جھکی ہوئی ہے، قریب ہے کہ گر جائے گی. تو حضرت خضر نے گارا وارا بنا کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ سے پھر نہیں رہا گیا، پھر بول پڑے کہ جس گاؤں والوں نے آپ کو کھانا کھلانے سے انکار کیا اسی گاؤں کی دیوار صحیح کر دی. کہیں اور کرتے تو مزدوری ملتی، ان بدبختوں کی دیوار کیوں صحیح کی؟ تو یہ تینوں کام دیکھیے تو بظاہر دیکھا جائے تو غلط تھا نا، لیکن حقیقت دیکھیے. حضرت خضر نے راز سے پردہ اٹھایا کہ جس کشتی میں میں نے سوراخ کیا، جس کا تختہ نکال دیا تھا، وہ کشتی دو غریبوں کی تھی، دو غریب بھائیوں کی. اور جس پار ہم جا رہے تھے اس پار جو بادشاہ ہے وہ ظالم ہے، وہ جتنی اچھی کشتیاں دیکھتا ہے سب کو قبضہ کر لیتا ہے، سب کو ہڑپ لیتا ہے. تو میں نے اس کشتی کو عیبدار اس لیے بنا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو قبضہ نہ کرے، عیب دیکھ کر چھوڑ دے اور اس کا کام چلتا رہے. تو اب یہ بتائیے تختہ نکالنا یہ ان لوگوں کے حق میں جن کی کشتی تھی، خیر ہوا کہ شر ہوا؟ خیر ہوا نا. اچھا دوسرا کام کیا کیا، خوبصورت بچے کی گردن مروڑ دی. اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کیوں مار دیا آپ نے اس حسین و جمیل بچے کو؟ تو کیا ہے قرآن کی آیت، ہاں اس میں فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ ہے نا، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ہے نا. حضرت خضر کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے ماں باپ مومن ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو علم عطا کیا ہے میں اس علم کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مردود کافر ہے، اور یہ اپنے مومن ماں باپ کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے ایمان سے ان کو بھی ہاتھ چھڑا دے گا. تو میں نے چاہا کہ وہ تو مومن رہیں، اس لیے اس کی گردن مروڑ دی. تو اب بتائیے کہ جس کا شہزادہ دنیا سے گیا، جن ماں باپ کا، ان کے حق میں یہ خیر ہوا کہ شر ہوا؟ خیر ہوا نا. اسی طریقے سے جو دیوار آپ نے صحیح کی تھی وہ کیا تھی؟ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ دراصل اس دیوار کے نیچے دو یتیم بھائیوں کا خزانہ تھا. جب اس کے باپ کا آخر وقت آیا تھا تو اس نے وہاں خزانہ دفن کر دیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ جب میرے بچے بڑے ہوں تو یہ خزانہ انہیں مل جائے. تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاؤں والے کتنے کمینے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، جو یتیم بچوں کا خزانہ ہے، گاؤں والے اتنے بدبخت ہیں کہ ان بچوں کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے، سب پہ قبضہ کر لیتے. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو سیدھی کر دوں تاکہ یہ درست ہو جائے اور اس وقت تک رہے جب تک یہ بچے بڑے نہ ہو جائیں. جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو دیوار گرا کے اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ بظاہر کوئی کام دکھنے میں اگرچہ شر محسوس ہو
مگر حقیقت میں وہی کام خیر ہوا کرتا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بات پر ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مومن کبھی خسارے میں نہیں ہوتا، مومن کبھی، ہاں لیکن یہ سمجھیے یہ مومنوں کے لیے ہے، ہاں مومن کے لیے ہے، یہ اس کے حق میں جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، کافر کے لیے نہیں، جی نہیں۔ کافر کے لیے تو جو خیر بھی ہے وہ بھی شر ہے، جو اس کو پیسہ مل رہا ہے تو کیا اس کے لیے بھلائی ہے؟ نہ، اس کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اور بھٹکتے رہیں۔ مومن کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ اس کی زندگی میں جو ہو وہ اللہ کی طرف سے اور خیر ہے، بھلائی ہے اس کے لیے۔ مومن کی زندگی میں کبھی اللہ کی طرف سے شر ہوتا ہی نہیں، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر۔ ہاں دکھنے میں نہیں لگتا وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے ایک مثال یہ سمجھیے آپ، ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ خیر یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے، خیر یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے۔ جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کیے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، سوچتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں ذہن میں چلتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنے دنوں سے اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول نہیں فرما رہا۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے یہ برا ہو رہا، یہ ہوتا ہے نا محسوس۔ لیکن سنیے، حدیث میں ہے کل قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا نامہ اعمال کی بنیاد پر کہ اس کے گناہ زیادہ ہو گئے اور نیکیاں کم پڑ گئیں، لہذا یہ جنت کا مستحق، معاف کریں جہنم کا مستحق ٹھہرا، اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا اب اس کی نیکیوں والے پلڑے میں اس دعا کو ڈال دو جو دنیا میں ہم نے اسے عطا نہیں کیا تھا، جو دنیا میں اس نے ہم سے مانگا تھا، دعا مانگی تھی اور ہم نے دنیا میں نہیں دیا اسے، اس دعا کو اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دو۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو ہی وہ دعا اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈالی جائے گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا اور اس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ اب یہ جہنم نہیں جنت کا مستحق ہے۔ سبحان۔ اور جب وہ بندہ اس منظر کو دیکھے گا تو چیخ اٹھے گا اور کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، میں نے جتنی دعائیں کی تھی دنیا میں سب کا بدلہ مجھے اللہ یہی دیتا۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا خیر اور شر کا فلسفہ؟ آ گئی کہ نہیں سمجھ میں بات؟ اب تو ایمان نہیں نہ ڈھل ملائے گا یہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں، کیا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ تھوڑی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو مومن کبھی خسارے میں ہوتا ہی نہیں۔ وہ جو ایک کہاوت ہے نا، چت بھی میری اور پٹ بھی میری۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ہیڈ آیا تو میں جیت گیا۔ ٹاس ہوتا ہے نا، ٹاس، اس میں کیا آتا ہے، ہیڈ یا ٹیل؟ تو انگریزی کا ایک محاورہ، مجھے وہ لفظ تو یاد نہیں ہے لیکن بہت پہلے پڑھے تھے اشرف یحییٰ کے زمانے میں۔ اس کا مطلب ہے تھوڑا ساتھ دیجئے گا، میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے بول رہا ہوں، بولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی مجھے، اس لیے آپ ساتھ دیجئے گا مجھے۔ تو انگریزی کا محاورہ ہے کہ ہیڈ آیا تو میں جیتا اور ٹیل آیا تو تم ہارے۔ تو جیتا کون؟ دونوں صورتوں میں جیتا کون؟ میں؟ ہیڈ آیا تو میں جیتا اور ٹیل آیا تو تم ہارے۔ تو دونوں صورتوں میں کون جیتا؟ میں ہی جیتا نا۔ یہی مومن کی شان ہوتی ہے، مومن کبھی خسارے میں نہیں۔ اور آسان لفظوں میں کہوں، جیت گیا تو باقی باللہ، مر گیا تو فانی فی اللہ۔ جنگ میں گیا اور جیت گیا تو باقی باللہ، اور آسان کہہ دوں جیت کے آ گیا تو غازی مجاہد، اور قتل کر دیا گیا تو شہید۔ تو خسارہ ہوا کہ فائدہ؟ دونوں صورتوں میں۔ ایک جنگ کا موقع تھا، صحابہ جا رہے تھے اور ٹکراؤ تھا سپر پاور سے، روم سے۔ اس زمانے کا سپر پاور روم،
جیسے آج کا امریکہ ہے نا، دادا بنا بیٹھا ہے، امریکہ بھی نہیں ہے، آج کا سپر پاور اسرائیل ہے۔ ہاں، سپر پاور کون ہے؟ اسرائیل۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ یہ فرنگی جتنے ہیں نا، جس کو ہم لوگ فرنگی بولتے ہیں، ان کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ یہودیوں نے ان پہ اپنے پنجے گاڑ دیے، وہ جیسے چاہے گا امریکہ ناچے گا۔ اسرائیل چھوٹا سا ملک۔ تو اس زمانے میں ٹکراؤ روم سے، صحابہ جا رہے ہیں، نہ ساز و سامان ہے نہ ہتھیار ہے جنگ کرنے کے لیے، اور اوپر سے کھجور کی فصل پک چکی تھی، کھجور کی فصل بالکل پک چکی تھی۔ اور آپ کو یہ علم میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانے کی پوری معیشت کا دار و مدار اسی فصل پہ تھا۔ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ کھجور تیار ہوتی تھی، وہ کھجور اتارتے تھے، اسے بھی استعمال کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور اسی کھجور کو فروخت کر کے دوسری چیزیں حاصل کرتے تھے۔ اسی کھجور کو، جیسے کسان کیا کرتا ہے بھئی، گیہوں اگر اس نے اس کو اگایا ہے، اپج کیا ہے، تو اسی گیہوں کو کھاتا بھی ہے اور اسی گیہوں کو فروخت کر کے دوسری چیزیں خریدتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو کسان کا تو سارا دار و مدار اسی پہ رہتا ہے۔ اگر فصل تباہ ہو گئی تو اس کی زندگی سڑک پہ آ جائے گی۔ سو کھجور کی فصل بھی پک چکی تھی، اتارنا بھی ضروری ہے۔ اگر چھوڑ دیا جائے تو آپ تو جانتے ہیں نا کہ جو اس طرح کے پھل ہوتے ہیں، اگر زیادہ دنوں تک درخت پہ چھوڑ دیا جائے تو برباد ہو جاتے ہیں۔ آم تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، اگر آم زیادہ دنوں تک چھوڑ دیا جائے تو قابل استعمال رہے گا؟ خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایک خاص وقت میں اسے اتار لیا جاتا ہے اور خاص پروسیس کے ساتھ پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سو کھجور کی فصل بھی پک چکی تھی، اور ایسے موقع پہ جا رہے تھے تو جو نکڑ پہ، چائے خانوں پہ جو منافق قسم کے لوگ بیٹھے تھے، مشرکین اور کفار بیٹھے تھے، انہوں نے صحابہ کو تانا مارا اور ذہن خراب کرنے کی کوشش کی کہ کہاں جا رہے ہو؟ ایک تو سپر پاور سے ٹکراؤ ہے، سب کے سب مارے جاؤ، اور اگر بچ کے بھی آ گئے تو کھجور کی فصل تباہ ہو جائے گی، تو پھر کھاؤ گے کیا؟ اس پر آیت نازل ہوئی ہے، غور سے سنیے اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کیا؟ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، علماء کی خصوصی توجہ، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی آپ فرمائیے ان بدبختوں سے کہ تم ہمارے بارے میں جو کچھ گمان کر رہے ہو وہ دو حسین چیزوں میں سے ایک ہے۔ واہ واہ واہ، کیا ہے؟ دو حسین چیزوں میں سے ایک ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا، یہی تو کہہ رہے تھے نا وہ، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں حسین ہیں، یہ ہو یا یہ ہو، دونوں میں فائدہ صحابہ ہی کا ہے، بے شک دونوں میں فائدہ ایمان والوں ہی کا ہے۔ اگر وہ جیت کر آ گئے تو غازی کہلائیں گے، اور اگر قتل کر دیے گئے تو شہید کہلائیں۔ تو بہر دو صورت فائدہ کن کا ہوا؟ اہل ایمان کا اور صحابہ کا۔ تو اتنی ساری مثالوں کے بعد اب تو یہ بات واضح ہو گئی نا، بالکل دو دو چار کی طرح، کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہمارے لیے بھلا ہے۔ ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں اس بات پہ؟ اچھا، ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل ایمان ہونا چاہیے۔ ابھی گھر جاتے کسی کا انتقال ہو جائے تو ترنت شکوے کی زبان کھولیں گے، یا اللہ ابھی تو اس کو وقت جانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اور عورتیں تو اللہ کی پناہ ہیں، وہ تو کفریہ اور شرکیہ جملے بول بیٹھتی ہیں، اگر وہ شعوری طور پر بولیں تو کفر ہے، اگر شعوری طور پر بولیں تو وہ کفر ہے۔ عورتیں کفریہ جملے بولتی ہیں، اللہ کو اور کوئی گھر نہیں ملا تھا، معاذ اللہ، ملک الموت راستہ بھول گیا تھا، انا للہ و انا الیہ۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایمان کہاں ہے ہمارا؟ اس لیے اس بات پر ایمان رکھیے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے، ہمارے خیر کے لیے ہو رہا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے نا اس چیز کو؟ اب آئیے اس پر، معراج ہوئی کیوں
ایک چیز، اور اسی وقت کیوں ہوئی؟ دو چیزیں، دو سوال ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا سوال کیا؟ معراج ہوئی کیوں؟ اور دوسرا سوال اس پارٹیکولر وقت میں کیوں ہوئی؟ بعد میں بھی ہو سکتی تھی، اسی وقت میں کیوں ہوئی؟ جیسے ایک تو یہ کہ جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی جواب ہوگا کہ نہیں کمیٹی کے پاس؟ اور 17 تاریخ کو کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا نا، کوئی سبب ہوگا نا، کوئی جواب تو ہوگا۔ بھلے سامنے والا مطمئن ہو یا نہ ہو، لیکن آپ تو جواب دے دیجئے گا نا کہ بھائی 17 ہی کو ہم لوگوں کو پرمیشن ملی تھی، 17 ہی کو مولانا لوگ خالی تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو دو سوال ذہن میں رکھیے، معراج ہوئی کیوں ایک سوال، واہ، اور دوسرا سوال یہ کہ اسی وقت کیوں ہوئی۔ واہ، تو پہلا سوال ہوئی کیوں؟ دیکھیے معراج ہے ایک معجزہ، بے شک، پہلے پیغمبر آئے ہیں 1,24,000، اللہ رب العزت نے سب کو معجزہ دیا، اور جو معجزے دیے گئے ان پیغمبروں کو، وہ معجزے ایسے ہوتے تھے جو اس زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے، اس زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ ہاں، اس زمان، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو مجھے یاد آئے گا 2-4 میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا گیا تھا نا، کیا معجزہ دیا گیا؟ عصا، بے شک، جو آپ کی لاٹھی تھی وہ معجزے کے طور پہ تھی، وہ لاٹھی معجزے کے طور پہ تھی۔ جب ضرورت پڑی اللہ نے کہا مارو، حضرت موسیٰ مارتے، پھر سامنے والا تہس نہس ہو جاتا۔ تو یہ جو لاٹھی معجزہ دی گئی، یہ اس زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کیسے کر رہی تھی؟ دیکھیے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا دورہ تھا، گھر گھر جادوگر، جیسے آج کل نعرہ چل رہا ہے ہر ہر، سمجھ گئے، ہر ہر گھر گھر، ہم تو نام بھی نہیں لینا چاہتے، نعرہ چل رہا ہے، ایسے اس زمانے میں گھر گھر جادوگر تھے، گھر گھر جادوگر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ بھی ہو گیا جادوگروں سے، فرعون بلوا لیا اس نے جادوگروں کو، بھیڑ لگ گئی میدان میں، یہاں سے وہاں تک، تا حد نظر جادوگر ہی جادوگر۔ حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے جو عصا عطا کیا تھا، جو اس زمانے کے چیلنج کا ایسا مقابلہ کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے جو ہی اس لاٹھی کو زمین پہ مارتے ہیں تو جادوگروں کی صرف ہوا ہی نہیں نکلتی ہے، وہ سب کے سب حضرت موسیٰ کے قدموں پہ رہتے ہیں، واہ، اور سب کے سب ایمان بھی لے آتے ہیں۔ تو اس زمانے کے چیلنج کا مقابلہ ہوا نا۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ، جو یاد آ رہا وہ بتا رہا ہوں۔ ان کے زمانے میں لوہے کو پگھلا کر مختلف شکل میں بنایا جاتا تھا، جیسے یہ لوہا پگھلا کے ہی تو بنایا گیا نا، یہ جو میں گھڑی پہنے ہوا ہوں اس کو پگھلایا گیا ہوگا نا پہلے، پھر یہ بنایا گیا۔ آپ کے استعمال میں نہ جانے سینکڑوں چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کو پگھلا کر کے لوہے کو بنایا گیا۔ تو آج کے زمانے میں لوہا پگھلا کے بنا دیں، کون سی حیرت کی بات ہے، دنیا بھر کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں حیرت کی بات تھی کہ نہیں کہ لوہا پگھلا کر مختلف شکلوں میں ڈالا جائے۔ تو جن لوگوں نے یہ فن سیکھ لیا، لوہا پگھلا کر مختلف شکلوں میں ڈھال دیا کرتے تھے، ان کو اس پر بڑا ناز تھا اور بڑا غرور تھا اور بڑا گھمنڈ تھا، اور حضرت داؤد پہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ حضرت داؤد کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن ان کو اسی پر ناز تھا، اسی پر گھمنڈ تھا کہ جو فن ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ حضرت داؤد کسی لوہے کو یوں پکڑ لیتے تو لوہا خود ہی نرم پڑ جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف پکڑ لیتے حضرت داؤد تو وہ لوہا اتنا نرم ہو جاتا کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں پلاسٹک ہو، وہ بھی پگھلی ہوئی ہو، جیسے چاہیں گھمائیں پھرائیں، حضرت داؤد جس لوہے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ لوہا اس طرح ملائم ہو جاتا کہ جس شکل میں چاہیں اس کو ڈھال دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے چیلنج کا مقابلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ چلیے ایک آخری مثال اور لے لیجئے، حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب، فن طب سمجھتے ہیں؟
جس سے طبیب ہوا. طب سے طبیب ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں. BUMS کا فل فارم جانتے ہیں؟ ایک تو MBBS ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ BUMS. وہ کیا ہے؟ BUMS کیا ہے؟ بیچلر آف یونانی میڈیسین، طب یونانی. یہ الگ بات ہے کہ اب BUMS لوگ کرتے ہیں مگر دوا انگریزی لکھتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن BUMS حقیقت میں یونانی طب پڑھائی جاتی ہے. طب یونانی کی دوائیں اس کو لکھنا چاہیے، مگر اب BUMS کا ڈاکٹر ہے، کالپول لکھ رہا ہے، پیراسیٹامول لکھ رہا ہے. وہ کہاں جوشادہ لکھے گا؟ یہ جا کے جوشادہ پگھلا کے پیو، کھولا کر کے پیو، سردی ٹھیک ہو جائے گی، بخار صحیح ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس فن کو عروج حاصل ہو گیا، اور اتنا عروج حاصل ہوا کہ سوائے 3 چیز کے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے ہر بیماری کا علاج نکال لیا. سوائے 3 چیز کے ان کو اس بات کا زوم تھا اور گھمنڈ تھا اور دعویٰ تھا کہ ہم نے ہر بیماری کا علاج نکال لیا. وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ جو پیدائشی اندھا ہوتا اس کو ٹھیک کرنے کا ان کے پاس علاج نہیں تھا، اور جو برس کا مریض ہوتا، کوڑ کا مریض یا سفید داغ کا مریض، اس کو ٹھیک کرنے کا ان کے پاس علاج نہیں تھا. اسی طریقے سے موت کا ان کے پاس علاج نہیں تھا. یہ 3 چیزوں کا ان کے پاس علاج نہیں تھا. باقی ان کا دعویٰ کیا تھا کہ میں ہر چیز ہمارے کنٹرول میں، جیسا بھی بیمار ہوگا ہم اسے ٹھیک کر دیں گے. یہ انہیں دعویٰ تھا، اور حضرت عیسیٰ کو حقیر سمجھ رہے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ عطا فرمایا، ان کے دعوے کو خاک میں ملا دیا اس معجزے نے. وہ معجزہ کیا تھا؟ قرآن کی آیت سنیے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں اللہ کے حکم سے مردہ بھی زندہ کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے کو آنکھ بھی دے دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے کوڑھی کو بھی شفا عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن 3 چیزوں کا ان کے پاس علاج نہیں تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہی 3 چیزیں معجزے کے طور پہ عطا فرما دی. اب آئیے ہمارے نبی، تو ان کو بھی معجزہ ملا نا. تو دیکھیے ایک چیز تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بقیہ جتنے انبیاء کرام ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے نا دنیا میں، سب ایک مخصوص زمانے کے لیے آئے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سب ایک مخصوص زمانے کے لیے آئے. لیکن ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ ایک مخصوص زمانے کے لیے ہی نہیں آئے ہیں، صبح قیامت تک کے لیے آئے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. اب صبح قیامت تک انہی کی نبوت چلے گی نا. دیکھیے پہلے کے جو کلمے تھے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آج اس کلمے کو پڑھ کے کوئی صاحب ایمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. ٹھیک ہے، اس زمانے کا یہی کلمہ تھا. اس زمانے کا یہ کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وغیرہ وغیرہ. تو ایک مخصوص زمانے ہی کے لیے تو تھا نا. لیکن اب جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ حضور کی پیدائش سے شروع ہوا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. بے شک، سبحان اللہ. پتہ کیا چلا؟ حضور کی نبوت اب صبح قیامت تک ہے. سلسلہ نبوت ختم ہو گیا نا. حضور خاتم النبیین قرار پائے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، انہی کی نبوت چلتی رہے گی. صبح قیامت تک انہی کی نبوت چلتی رہے گی. تو اب جو معجزہ اللہ رب العزت دے گا وہ صرف اسی زمانے کے لیے نہیں دے گا، بلکہ ایسا معجزہ دے گا جو اس زمانے کے لیے بھی ہو اور صبح قیامت تک کے لیے. ایسا معجزہ دیا جائے گا نا، تب تو چیلنج کا مقابلہ ہوگا. ورنہ اس زمانے کے لیے معجزہ دے دیا جاتا اور آج کے چیلنج کا مقابلہ نہ کر پاتا تو معاذ اللہ کسی کو کچھ الزام لگانے کا موقع مل جاتا نا، نبی کی شان میں کوئی تنقیص کا پہلو نکالنے کا موقع مل جاتا نا. لیکن اللہ رب العزت نے جڑ کاٹ دی. ایسے معجزے عطا فرمائے جو اس زمانے کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں. جیسے ایک معجزہ دیا قرآن. اس زمانے میں کیا چیلنج تھا؟ عربیوں کو کس چیز پہ ناز تھا؟ جو اہل عرب تھے ان کو اپنی بولی پہ ناز تھا، اپنی زبان پہ.
اتنا غرور، اتنا گھمنڈ کہ اپنے علاوہ سب کو گونگا کہتے تھے. عرب و عجم جو کہا جاتا ہے، تو عجم کے معنی کیا ہوا؟ عجمی کے معنی کیا ہوا؟ گونگا. ان کو اتنا غرور تھا اس بات پر کہ ہم صاحب زبان ہیں، ہم ہی صاحب زبان ہیں. جیسے ہم لوگ، معاف کیجئے گا، برا نہیں مانیے گا، میں ٹھہرا بہاری، تو ہم بہاریوں کو یو پی والے کبھی نہیں سمجھتے تھے سب بہاری ہے، سو کیا بولنے آتا ہے. ہم لوگ اشرفیہ میں پڑھتے تھے نا، تو خیر ہمارے بارے میں تو کوئی جلدی کوئی تمیز نہیں کر پاتا تھا. لیکن بات بھی صحیح ہے، ہم بہاریوں کب گھوڑا دوڑا دیں کوئی پتہ نہیں چلے. یہ بات بھی اپنی جگہ فیکٹ ہے، گھوڑا دوڑا دیتے تھے. ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مسعود برکاتی صاحب قبلہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، وہ اکثر ہم لوگوں کو گھنٹی میں چڑھایا کرتے تھے. کہتے تھے یار تمہارے مظفر پور گیا تھا تو وہاں چائے گڑم ملتی تھی، پان بیری ملتا تھا. تو ایک رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے کہ بہاریوں کو بولنے نہیں آتے، ان کی زبان درست نہیں ہوتا ہے نا. اچھا یہ یو پی والے یہاں ہم لوگوں پہ تو دھونس جما لیتے ہیں. یہ بہاری یا یو پی والے دونوں جب ممبئی جاتے ہیں تو دونوں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، شیو سینا والے دونوں کو دوڑاتے ہیں. اچھا ہے، یہ دونوں کو دوڑاتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا ماحول خراب کرنے کے لیے. تو ایسے ہی عربیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں اپنی زبان پر اتنا غرور کہ اپنے سوا پوری دنیا کو وہ گونگا کہتے تھے. ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے، گونگے ہیں یہ. اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے قرآن حکیم کا کہ ان کی زبانیں گونگی ہو گئی. جنہیں اپنی زبان پہ غرور تھا ان کی زبانیں گونگی ہو گئی. اور اللہ کیسے چیلنج کرتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد پہ اس قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں ذرہ برابر شک ہے تو اس کے جیسی ایک سورت لے آؤ، لے آؤ ایک سورت اس کے جیسی. اور ایسا چیلنج اللہ نے دیا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو اور سب مل کے کوشش کرو اس کے جیسی ایک سورت لے آؤ. اور ایک سورت تو علی سبیل التنزل کہا گیا، پہلے زیادہ کہا گیا تھا. کیا بعشر سور مثلی ہے نا، ایک جگہ 10 سورتیں، پھر 10 آیتیں، پھر ایک سورت. ایک سورت 3 آیت کی بھی ہوتی ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ایک آیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ دوسری آیت، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تیسری آیت. یہ 3 آیتوں کی ایک سورت ہے اور اللہ چیلنج کر رہا ہے، ایسا معجزہ اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے کہ 3 آیت بھی لا کے دکھا دو تو مان جائے. لیکن خدا گواہ اور خدائی گواہ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک کسی میں یہ جرت نہ ہو سکی کہ قرآن کا مثل لا سکے. اور جو بدلنے چلا اللہ نے اسی کو بدل دیا. جاؤ سسرے. ابو سسرا جو ہے نا دھوبی کا گدھا ہو گیا، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے. ابو کہتا ہم تو کچھ اور سوچ کے ادھر آئے تھے، ہم کو وہ ملا نہیں. اب یہ کتے اب کا ملے گا تمہیں، سمجھ گئے نا آپ. ہاں بھائی ہو گیا، نام نہیں لینا چاہیے ایسے لوگوں کا. جلسہ ہمارا پاکوں کا جلسہ ہے تو ملعونوں کا نام کیا لیا جائے، صرف اشاروں میں کہہ کے گزر جا رہا ہوں. اللہ نے یہ چیلنج دیا نا، قرآن ایک چیلنج. اس زمانے کے چیلنج کا مقابلہ ہو گیا، سب گونگے ہو گئے. ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. ایک شاعر تھے، نام بھول رہا ہوں ان کا، جو سبا معلقہ کے شاعر تھے زمانے جاہلیت میں. یہ سبا معلقہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں بور تو نہیں ہو رہے؟ اچھا. سبا معلقہ کیا تھا؟ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، عرب میں مکے کے اندر گھر گھر شاعر ہوتے تھے، شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا. تو سال میں کسی ایک شاعر کا کلام ٹاپ کرتا تھا تو اس کے کلام کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا. اور یہ ایک طرح کا نوٹیفیکیشن تھا، ایک طرح کا اعلان تھا کہ یہ شاعر ٹاپ کر گیا، اور اس کا کلام دیوار پہ یوں لٹکا رہتا. اس طرح 7 شاعر گزرے ہیں. سبع معلقہ، سبع کے معنی 7 اور معلقہ کے معنی لٹکے ہوئے. تو 7 شاعروں کا کلام کعبے کی دیوار پہ لٹکایا گیا. تو ایک شاعر تھے سبع معلقہ کے، سوچ لیجئے، جن کا کلام ٹاپ کیا ہے، اب وہ ایمان لے آئے.
رسول اللہ. ایمان لے آئے تو شاعری چھوڑ دی, پھر قلم رکھ دیا, قلم توڑ دیا. اب کیا شاعری کی جائے. ایک دن حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی ان سے, کوئی کسی کو نام یاد ہو تو مجھے بتا دیں گے. ایک دن حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں اب آپ شاعری نہیں کرتے؟ آپ تو زمانے جاہلیت کے بڑے شعراء میں تھے جن کے کلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا کلام کعبے کی دیوار پہ لٹکایا گیا ہے اور 1 سال وہ ٹاپ کر گیا ہے, پھر بھی آپ شاعری نہیں کرتے. ان کا جواب سنیے کیا دیتے ہیں, صرف ایک ٹکڑا. جب حضرت عمر نے پوچھا اب آپ شاعری نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں ابعد القرآن, کیا قرآن کے اتر جانے کے بعد بھی کسی میں ہمت ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ سکے؟ اب میری زبان میں وہ قوت کہاں, وہ طاقت کہاں؟ قرآن کے اتر جانے کے بعد تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم گونگے ہو گئے, ہمارے کلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں, کوئی وقات ہی نہیں. تو یہ تھا معجزہ جو اس زمانے کے بھی چیلنج کا مقابلہ کر رہا اور صبح قیامت تک کرتا رہا. لیکن ایک معجزہ دیکھیے کیسا اللہ نے دیا ہے. یہ سائنس کا زمانہ ہے نا, جو 500 سال پہلے آدمی مرا ہے اس کو اٹھا کے ابھی رکھ دیجئے تو ابھی دیکھے کہ مر جائے گا, پھر سے اس کو اٹھا دیجئے جو 500 سال پہلے آدمی انتقال کیا ہے اور اس کو میں کہہ دوں کہ ابھی میں یہاں مغل سرائے میں تقریر کر رہا ہوں, کل حیدرآباد تلنگانہ جاؤں گا, ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں تقریر کروں گا, پرسوں کرناٹک جاؤں گا, پھر اگلے دن پٹنہ آؤں گا, تو ایسے ہی مر جائے گا. وہ کہے گا کہ میں کسی اور دنیا میں آ گیا. پہلے تو 5 کلومیٹر جانے کے لیے 1 دن لگتا تھا, یہ 1000 کلومیٹر جا رہا ہے مولوی اور وہاں جا کے تقریر کر لے رہا ہے, تو مر جائے گا کہ نہیں آدمی. دنیا کس رفتار کے ساتھ بدل رہی ہے, اور ابھی رفتار اور بڑھے گی. ابھی یہ نہ سوچئے, ابھی جو آپ ہوائی جہاز کا سفر دیکھ رہے ہیں پہلے سے تو رفتار بڑھ گئی. پہلے کیا ہوتا تھا, ڈوریشن پٹنہ ٹو ممبئی زیادہ ہوتا تھا, اب کم ہو گیا. پہلے 3 سوا 3 گھنٹے لگتے تھے, اب 2 گھنٹے میں پہنچ جا رہے ہیں. اب اور کم ہو گیا, کبھی کوئی فلائٹ تو 2.5 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے, 1 گھنٹے 40 منٹ میں پہنچا دیتی ہے. رفتار بڑھ رہی ہے نا. ابھی دنیا کی رفتار اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی, لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیے یہ دنیا جس رفتار پر بھی پہنچ جائے اس رفتار کی گرد کو نہیں پہنچ سکتی ہے جو رفتار معراج میں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی تھی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں, نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا, نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ معراج جو ایسا معجزہ ہے جو دنیا کی سائنسی ترقی کو ہمیشہ آئینہ دکھاتا رہے. لو دیکھو, لاؤ اس کے مقابل میں, لاؤ ایسی رفتار لا سکتی ہے دنیا. جتنی تیزی سے دنیا ترقی کر جائے اور جتنی رفتار اپنے اندر پیدا کر لے, محمد عربی کے سفر معراج کی رفتار کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی. بے شک, سبحان اللہ. اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی. تو معراج معجزہ. میرا پہلا سوال کیا تھا, معراج کیوں ہوئی؟ سمجھ گئے نا آپ کہ ہر معراج ایک معجزہ ہے, اور معجزہ زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے, اور پیغمبر صبح قیامت تک کے لیے نبی ہیں, تو ایسا معجزہ عطا کیا گیا ہے جو صبح قیامت تک کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے. سمجھ گئے؟ اچھا, اسی وقت کیوں دی گئی؟ یہ دوسرا سوال تھا نا, اسی وقت کیوں دی گئی؟ یہ سوال تھا نا دوسرا, ذہن میں ہے کہ بھول گئے؟ ہے نا ذہن میں. ہوا کیا تھا, دیکھیے رسول اللہ کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ, جو مقام مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہے وہی مقام عورتوں میں کن کا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہے. دیکھیے, مرد کے لیے کہا جاتا ہے صدیق اکبر, حضرت ابو بکر کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے نا, صدیق اکبر. اور بالکل یہی لقب, بس صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے, تائے تانیث کا فرق ہے بس. وہ کیا ہے؟ الصدیقۃ الکبریٰ سیدتنا خدیجہ.
تو جو مقام مردوں میں حضرت ابو بکر کا ہے وہی خواتین میں حضرت خدیجہ کا ہے، رسول اللہ کی پہلی بیوی، انتہائی چہیتی بیوی، انتہائی چہیتی اور انتہائی جانثار، رسول اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ ایک موقع ایسا تھا کہ حضور بہت اداس تھے، اور کس بات سے اداس تھے کہ اسلام کی تبلیغ کیسے ہوگی، یہ گاڑی پٹری پہ تیزی سے دوڑے گی کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مال نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے حضور کے پاس مال نہیں تھا، ظاہری اعتبار سے لفظ کہہ رہا ہوں، ہاں، ورنہ تو پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے خزانے کی چابیاں میرے قدموں میں ڈال دی، کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے نبی کے قدموں میں ڈال دی، مگر ظاہری الگ چیز ہے، تو ظاہری اعتبار سے حضور کے پاس مال نہیں، تو متفکر تھے، اداس تھے کہ کام کیسے آگے چلے گا۔ حضرت خدیجہ دیکھیے، شریک حیات اسی کو کہتے ہیں، آج کل کی بیوی نہیں کہ کہنے کو شریک حیات ہے اور مرد کی حیاتیں چھین لیتی ہے، وہ کہنے کو شریک حیات ہے، مرد کی حیات دوبھر ہو جاتی ہے، زندگی دوبھر ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جو کہ جس کی نئی نئی شادی اس سے پوچھئے کہ کیسا لگ رہا ہے، بولے یار کس کتے نے کاٹ لیا تھا کہ شادی کر لیا میں، اچھا خاصا کما رہا تھا، مست زندگی گزر رہی تھی، اب تو زندگی دوبھر ہو گئی ہے۔ تو وہ کیسی شریک حیات تھی اندازہ کیجئے، محسوس کر لیا انہوں نے۔ اور آپ یہ جانتے ہی ہیں نا کہ حضرت خدیجہ مکے کی امیر ترین خاتون تھی، مالدار ترین خاتون تھی مکے کی، بہت دولت اللہ نے انہیں عطا کی تھی، انہوں نے محسوس کر لیا، کچھ کہا نہیں، صرف ایک بات کہی، یا رسول اللہ جائیے قریش کے سرداروں کو بلا لائیے، سرداران قریش کو بلا کے لائیے۔ حضور گئے، سرداران قریش کو بلا کر لے آئے۔ اس درمیان میں جب حضور گئے ہیں بلانے کے لیے، حضرت خدیجہ نے دولت کا ایک ڈھیر لگا دیا زمین پہ، یوں۔ اس زمانے کی جو کرنسی تھی، کوئی نوٹ تو اس زمانے میں چلتا نہیں تھا، سکے چلتے تھے، اور سکے بھی درہم دینار وغیرہ، وہ سکے چلتے تھے، تو ان سکوں کا ڈھیر لگایا حضرت خدیجہ نے زمین پہ، اور جانتے ہیں کتنا بڑا ڈھیر تھا؟ اس سے اندازہ لگائیے، وہ ڈھیر اتنا بڑا تھا کہ جب رسول اللہ واپس آئے ہیں تو اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ حضور کا قد اوسط تھا، متوسط تھا، معاذ اللہ کوئی حضور پست قد نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے کہ جس کو دیکھ کر عیب محسوس ہو۔ آپ کے قد میں ایک تناسب تھا، متوسط قد آپ کا تھا، وہ چھپ گئے آپ پیچھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا ڈھیر لگا دیا۔ اور جب قریش کے سردار آ گئے تو اس وقت حضرت خدیجہ کہتی ہیں، او سرداران قریش گواہ ہو جاؤ، آج سے میں نے اپنی ساری دولت کا مالک اپنے شوہر محمد ابن عبداللہ کو بنا دیا ہے، یہ جیسے چاہیں میری دولت کا استعمال کر۔ وہ بیوی تھی حضرت خدیجہ، گھر میں باہر پریشان ہوتے حضور، غموں سے آپ ٹوٹ جاتے، گھر کے اندر داخل ہوتے، حضرت خدیجہ وہ تسلی دیا کرتی تھی کہ حضور کا غم ہلکا ہو جاتا۔ ان کا انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ کا، بہت بڑا صدمہ حضور کو لگا۔ اچھا، اسی سال جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، اسی سال آپ کے چچا جناب ابو طالب، جو آپ کی پشت پناہی فرما رہے تھے، پروٹیکشن دے رہے تھے، جناب ابو طالب مکے کے سردار اور مکے کے کفار و مشرکین اس لیے بھی حضور پہ اٹیک نہیں کر پاتے تھے کہ پیچھے ابو طالب کھڑے تھے، اور مکمل سپورٹ تھا ان کا، رسول اللہ کو مکمل سپورٹ تھا ان کا، اس لیے مکے کے کفار و مشرکین ڈرے رہتے تھے، چونکہ قبائلی نظام تھا، اگر سردار کسی کو حمایت دے رہا ہو تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے سامنے منہ لگا لے۔ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے اسی سال جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ اب اندازہ کیجئے حضور کو کتنا گہرا صدمہ لگا ہے، کتنا گہرا صدمہ لگا۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس سال کا نام خود ہی عام الحزن رکھ دیا۔ عام الحزن کا مطلب غم کا سال، ٹوٹ گئے رسول اللہ۔ اچھا،
ادھر ابو طالب، جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، ادھر آپ کے قبیلے کا سردار بن گیا ابو لہب. جو آپ کا قبیلہ تھا نا بنو ہاشم، اس کا سردار کون بن گیا؟ ابو لہب، جو بدترین دشمن رسول اللہ کا، بدترین دشمن. جیسے ہی اس نے سرداری سنبھالی، اس نے اعلان کر دیا جس کے جو جی میں آئے محمد کے ساتھ کرے، میں یا میرا قبیلہ کچھ نہیں کرے گا، کوئی آبجیکشن نہیں کرے گا. اب سوچئے آپ، کسی قبیلے کا سردار ہی چھوٹ دے دے. جیسے مثال کے طور پہ اس گاؤں کا جو سردار ہو وہی چھوٹ دے دے کہ فلاں گھر والے پہ جس کو جو جی میں آئے کرے، تو پھر جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ بھی ٹیڑھی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گا اس کو. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چنانچہ ابو لہب نے اس طرح کا اعلان کر دیا. اب حضور کے قتل کا فیصلہ ہو گیا معاذ اللہ. کہ اب انہوں نے ایک لفظ بھی کہا اسلام کے بارے میں یا ہمارے خداؤں کے خلاف، ان کا کام تمام کرو. اب حضور چپ تو رہ نہیں سکتے تھے. اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو ادا کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ اس سے پہلے بھی حضور نے اس کا اقرار کیا تھا نا، جب ابو طالب حیات سے تھے، جناب ابو طالب، تو مکے کے سردار آئے جناب ابو طالب کے پاس کہ دیکھو ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو کیا چاہیے پوچھو اس سے. اسے دولت چاہیے، جتنی بولے گا ہم اس کے قدموں میں رکھ دیں گے. کسی حسین و جمیل عورت سے اسے نکاح کرنا ہے، جس کی طرف اشارہ کر دے ہم اس کے نکاح میں دے دیں گے. اسے سرداری چاہیے، بولے ہم اسے اپنا سردار تسلیم کر لیں گے، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، اور یہ جو نئے دین کا پرچار کر رہا اس کو بند کر دے. جناب ابو طالب نے حضور کو بلایا اور کہا دیکھو یہ سرداران مکہ آئے ہیں، یہ تم سے کچھ کہہ رہے ہیں. حضور نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. جواب سنیے رسول اللہ کا. حضور کہتے ہیں چچا جان یا تو یہ میری جان لے لیں یا تو مجھے مار دیں، ٹھیک ہے میں قتل ہو جاؤں، کوئی بات نہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میری سانسیں بھی باقی ہوں اور اللہ کا دین آگے نہ بڑھے. یہ نہیں ہو سکتا. جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اپنے کلمہ انقلاب سے بال برابر بھی پھرنے والا نہیں. یہ سرداری اور عورت اور دولت کی بات کرتے ہیں، یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور پھر بھی کہیں کہ اسلام سے پھر جاؤ تو میں پھرنے والا نہیں. جب اس واقعے کو آپ نے سمجھ لیا تو اب جب ابو لہب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لوگوں نے طے کر لیا کہ اب ان کو قتل کر دینا، ختم کر دینا، تو کیا حضور ڈر کے رک جاتے؟ نہیں. لیکن چونکہ مکے میں فیصلہ ہو گیا ہے تو اب حضور گئے ہیں طائف، جہاں رشتہ داری تھی حضور کی، وہاں گئے. کس مقصد سے گئے؟ کہ ان لوگوں سے کہوں گا کہ تم اپنی زمین فراہم کرو. جیسے ایسا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ بھی، ایک مسجد سے کسی امام صاحب کو بلا وجہ بغیر کسی عذر شرعی کے نکال دیا جائے. یہ صورتحال ہے آج کی، بغیر کسی عذر. ایک تحریر پڑھ رہا تھا نا ابھی، تو بھائی ایک امام صاحب کو اس لیے نکال دیا گیا کہ بہت سیدھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب صورتحال ہے لوگوں کی. بھائی اس لیے امام صاحب کو نکال دیا گیا کہ بہت سیدھے ہیں. تو کیسے چاہیے بھائی آپ کو؟ ٹیڑھے چاہیے جو گالی دے منبر پہ کھڑے ہو کر؟ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ صادق رضوی صاحب قبلہ، حضرت علامہ صادق رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات آج کی اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ صادق رضوی صاحب قبلہ رکن شورا سنی دعوت اسلامی ممبئی کی آمد ہوئی. منبر رسول پر حاضر تمامی مقتدر علماء کرام آپ جیسے مخلص سامعین کی طرف سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ. دیکھیے فارسی زبان میں کہا جاتا ہے آب آمد تیمم برخاست. اگر آپ نے تیمم کر رکھا ہے، جیسے ہی پانی ملے گا آپ کا تیمم گیا. اس کو توڑنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی دکھتے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا. تو حضرت آ گئے ہیں، اب میرا وقت بھی ہو گیا، لیکن تھوڑی سی کچھ باتیں اور عرض کریں، برداشت کر لیجئے. کیا بتا رہا تھا؟
ہاں امام صاحب بہت سیدھے تھے اس لیے نکل دیا گیا، انا للہ خیر. تو ہاں یہ بتا رہا تھا کہ ایک جگہ نکال دیا جاتا ہے تو بیچارے دوسری جگہ تلاشتے ہیں نا، مایوس ہو کے چھوڑ تو نہیں دیتے. یا ایک کسی مدرس کو اگر ایک مدرسے سے نکال دیا گیا تو پڑھانا تو نہیں بند کر دیتے، دوسری جگہ تلاشتے ہیں، وہاں سے پڑھائیں گے، وہاں دین کی خدمت کریں گے. چنانچہ حضور کے ساتھ یہی ہوا. مکے میں تو فیصلہ ہو گیا کہ قتل کر دیا جائے گا اگر ایک آواز بھی اٹھائی ہے اسلام کی. تو حضور گئے طائف، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں کی زمین مل جائے، وہاں کچھ سرداروں سے بات کی جائے. اگر ان لوگوں نے پروٹیکشن دے دی، امان دے دی، اس زمانے کا قبائلی دستور تھا کہ امان دے دی جاتی تھی تو پھر آپ اس کی امان میں رہ کر کے کچھ کر سکتے. تو 3 سرداروں سے رسول اللہ نے ملاقات کی. اب سوچئے کیا ہوا. ایک سردار کے پاس گئے، اپنی پوری بات رکھی تو وہ جواب میں کہتا ہے دیکھیے مجھے نیوٹرل رہنے دیجیے، نہ میں آپ کا ساتھ دوں گا نہ میں آپ کی مخالفت کروں گا، اس لیے کہ میں ساتھ دیا اور آپ نبی نہیں ہوئے تب بھی میں پھنس جاؤں گا، اور ساتھ نہیں دیا مخالفت کیا اور آپ نبی واقعی ہو گئے تب بھی میں پھنس جاؤں گا، اس لیے مجھ کو نیوٹرل ہی رہنے دیں گے. دوسرے کے پاس گئے، اس نے تو بات کرنا ہی گوارا نہیں، اس نے کہا الٹے قدم واپس ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اب آپ اندازہ کریں آج ہم لوگوں کو اتنی عزتیں ملتی ہیں کہیں جاتے ہیں دین پہنچانے کی غرض سے، اچھی گاڑیوں میں لایا جاتا ہے، ہار پھول پہنایا جاتا ہے، اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں، اچھی جگہ پہ ٹھہرایا جاتا ہے، اچھا بستر دیا جاتا ہے، چلتے وقت جو ہے محبت کے ساتھ نذرانے دیے جاتے ہیں. جن کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں، جن کے نام پہ یہ عزتیں ہم اچیو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ کیا گیا تھا. اللہ، اس نے کہا میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، الٹے قدم واپس ہو جائے. کتنی مایوسی ہوئی ہوگی رسول اللہ کو اندازہ کریں. تیسرے کے پاس گئے، اس نے تو انتہا کر دی، حضور کے سینے کو چھلنی کر دیا. اس نے باتوں کے تیر سے، لفظوں کے تیر سے. لفظوں کے تیر زیادہ خطرناک ہوتے ہیں نا. ہم لوگوں نے کسی کتاب میں، عربی کی کتاب میں، یاد نہیں آ رہا مجھ کو، خامسہ یا سادسہ میں، کوئی زمانہ ہو گیا نا 2004 میں تو فراغت ہی ہوئی تھی تو زمانہ ہو گیا پڑھے ہوئے، پھر درس و تدریس سے کوئی وابستگی نہیں رہی. کسی کتاب میں ایک شعر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. جو زخم نیزوں سے لگائے جائیں وہ زخم تو ایک مدت کے بعد بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگائے جائیں وہ زخم کبھی نہیں بھرتے، وہ زخم ہمیشہ تازہ رہتا ہے. رسول اللہ کے ساتھ اس نے زبان کا زخم کیا تیر کیا چلایا. جب حضور نے اپنی بات رکھی تو وہ بدبخت کہتا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم ہی ملے تھے. جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، جس کا کوئی نہیں، اللہ کو اتنی بڑی کائنات میں اور اتنے بڑے سنسار میں وہی ملا نبی بنانے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا. اب آپ اندازہ کریں کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے یتیمی کا داغ لے کر آیا ہو، دنیا میں آیا ہو تو چند ہی مہینوں کے بعد ماں کی شفقت سے محروم ہوا ہو، باپ کی طرح پیار کرنے والے دادا کی شفقت سے محروم ہو گیا ہو، اور پھر دادا کے بعد دادا کا جانشین بن کر جو چچا پروٹیکشن فراہم کر رہے تھے جناب ابو طالب، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور گھر کے اندر جو آپ کے زخموں پہ مرہم رکھا کرتی تھی شریک حیات سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، وہ بھی جا چکی ہیں. اتنے زخموں کا بوجھ لے کر چلنے والا انسان جب لفظوں کے ایسے تیر چلائے گئے ہوں گے تو آپ کا سینہ کس قدر چھلنی ہوا ہوگا، اندازہ کریں. اللہ کہتا ہے، قرآن کی آیت اترتی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کہتا ہے اے نبی ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ بدبخت جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح اور بڑھا دیں. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے اور بڑھا دیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تا وقت کہ آپ کی روح پرواز کر جائے. سبحان. اس عالم میں حضور واپس ہوئے طائف سے. اتنے پر بھی بس نہیں کیا ان بدبختوں نے
جب حضور واپس ہونے، اچھا یہی ایک ایسا موقع ہے جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والے ابو بکر بھی نہیں ہیں، جو آپ کی زندگی میں سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے سیدنا ابو بکر، وہ بھی اس موقع پر نہیں تھے، وہ آپ کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید موجود تھے، وہ ساتھ میں ہیں۔ خیر، جب واپس ہو رہے ہیں تو ان ظالموں کو اس پر بھی ترس نہیں آیا، جیسے یہ راستہ ہے، گلی ہے، تو دونوں کنارے پہ طائف کے اوباش لونڈوں کو اور چھوکروں کو ہاتھوں میں پتھر دے کر کھڑا کر دیا گیا۔ جب حضور جانے لگے تو وہ نشانہ بنا کر حضور کے ٹخنے پہ پتھر مارتے تھے۔ پیغمبر خود بیان کرتے ہیں، جب مجھے داہنے پیر میں چوٹ لگتی تو شدت درد سے میں دایاں پیر اٹھا لیتا تو وہ بدبخت میرے بائیں پیر پہ مارتے، پھر بایاں اٹھاتا تو دائیں پہ مارتے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ درد کی شدت سے میرے اندر چلنے کی سکت نہ رہی تو میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ اللہ، اس پر بھی ترس نہیں آیا۔ کوئی کمینہ پیچھے سے آیا اور اس نے حضور کا شانہ پکڑ کے جھنجھوڑ کے کھڑا کیا اور دھکا دے کے بولا چلتے رہو، اور وہ نشانہ بنا کر پتھر مار رہے۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنا خون آپ کے پائے مبارک سے بہا تھا کہ آپ کی مبارک جوتیوں کے اندر خون کی پرت جم گئی تھی، خون کی لیئر جم گئی تھی۔ یہی ایک ایسا موقع ہے جب پیغمبر کی زبان سے ایک شکایت نکلی ہے، اللہم انی اشکو بسی و حزنی، اللہ اللہ، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، تو نے کن کے حوالے کر دیا مجھے، یہ مجھے جینے بھی نہیں دیتے، یہ میری جان کے پیچھے پڑ گئے۔ لیکن یہ صرف ایک لمحے کو تھا، صرف ایک لمحے کو، فوراً ہی اگلا ٹکڑا کیا ہے، وہ بشریت تھی جو آپ کی زبان سے یہ نکلا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب محبوبیت کا غلبہ ہوا ہے اور نورانیت کا غلبہ ہوا ہے تو پھر کیا نکل رہا ہے، اے پروردگار اگر تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ غم بھی قبول، اگر تو اسی میں راضی ہے تو یہ غم بھی مجھے قبول۔ یہ وہ حالات تھے کہ جن حالات سے شکست خوردہ ہو کر رسول اللہ واپس ہوئے ہیں۔ اچھا، مکے کی سرحد پر آئے تو اب اندر نہیں جا سکتے، اندر نہیں جا سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اندر آئیں گے تو قتل کر دیا جائے گا۔ سوچیں کیسی سچویشن تھی اور کیسے حالات تھے۔ اس موقع پر حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو ایک سردار کے پاس بھیجا، مکے کے سردار کے پاس، کہ جاؤ اس سے امان مانگو، اگر وہ امان دے دے تو میں اندر آؤں۔ کیونکہ مکے کے قبائلی دستور میں یہ تھا کہ کسی بھی قبیلے کے سردار نے اگر کسی کو امان دے دی ہے تو کوئی بھی قبیلہ اس امان کو توڑ نہیں سکتا۔ تو سردار کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو امان دے کہ میں اندر آؤں، اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے کے پاس بھیجا، نام نوٹ کریں اس کا، مطعم بن عدی، کافر تھا، وہ مشرک تھا، لیکن بہرحال یہ کہ شریف الطبع تھا۔ کافر بھی تو شریف ہو سکتے ہیں نا، ان کے اندر بھی تو انسانیت ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر، جیسے میں اگر ہندوستان میں کہہ دوں سب سے بڑا نام رویش کمار ہے یا نہیں ہے، شریف الطبع ہے آدمی۔ تیسرے کے پاس بھیجا حضور نے، مطعم بن عدی کے پاس، کہ اس سے کہو کہ امان دے۔ جیسے ہی حضرت زید ہے اس نے ایکسپٹ کر لیا، ہاں جاؤ میں نے امان دی، بلا کے لاؤ۔ سوچیں ذرا حالات کتنے نازک تھے۔ حضرت زید خوشی خوشی آئے، یا رسول اللہ مطعم نے امان دے دی۔ حضور فرماتے ہیں ایسے نہیں، جاؤ اس سے کہو کہ وہ آ کر مجھے لے کر چلے، اس لیے کہ میں اس کے غائبانے میں اندر میں داخل ہو جاؤں، کوئی مجھ پر حملہ کر دے اور بعد میں یہ عذر پیش کر دے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطعم نے امان دی، تو اس سے کہو کہ وہ آ کر مجھے لے کر چلے۔ چنانچہ حضرت زید جب گئے ہیں تو مطعم بن عدی اپنے 6 جوان بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا ہے، ننگی تلوار لے کر، اور اس نے گھیرا بنایا، آگے خود ہے اور چاروں طرف گھیرا بنایا 6 جوان بیٹوں کا، اور بیچ میں اس نے رسول اللہ کو رکھا ہے، اور آگے ننگی تلوار لے کر آواز دیتا جاتا ہے، میں نے محمد ابن عبداللہ کو امان دی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امان دی ہے، میں نے امان دی ہے۔ اس عالم میں رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے۔
یہاں پہ یہ بات بتا دوں کہ حضور کو مطعم بن عدی کے اس احسان کا اتنا پاس و لحاظ تھا، اتنا پاس و لحاظ تھا کہ جب جنگ بدر میں قیدی آئے ہیں، جنگ بدر میں قیدی آئے تھے نا، کفار کی طرف سے جو اریسٹ کر لیے گئے تھے، گرفتار کر لیے گئے تھے، وہ قیدی آئے تو مختلف رائے ہوئی صحابہ کی، کسی نے کہا قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کوئی سزا دی جائے، کسی نے کہا کوئی سزا دی جائے۔ حضرت ابو بکر کی رائے یہ آئی کہ نہیں، اس سے جزیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، فدیہ دے کر کے یہ آزاد ہو جائے، جن کے پاس جو بھی فدیہ مقرر کیا گیا اتنے پیسے دو آزاد ہو جاؤ، اتنے پیسے دو آزاد ہو جاؤ۔ جن کے پاس نہیں تھا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو حضور نے کہا کہ 10 لوگوں کو لکھا پڑھا دو، 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہارا یہی فدیہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا ہے، سنیے ذرا غور سے، اور یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ احسان کرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ نہیں کہ کافر نے کیا ہے، مشرک نے کیا ہے تو ہم اس احسان سے آنکھیں موند لیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ تو حضور اس موقع پر فرماتے ہیں اگر آج مطعم زندہ ہوتا، وہ مر گیا تھا، وہ حالت کفری میں مرا، باوجود اس کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کر دیتا تو اس کی سفارش پہ میں 70 کے 70 قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ اتنا احساس تھا آپ کو اس کے احسان کا۔ خیر، آپ نے اندازہ کر لیا نا یہ صورتحال پوری۔ اس صورتحال میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ستائے ہوئے دل کے ساتھ رسول اللہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ جب زمانہ آپ کو گرا رہا ہے، جب زمانہ آپ کو ستا رہا ہے، جب زمانہ آپ کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، گرانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے عالم میں جبریل کو 50,000 فرشتوں کی جماعت لے کر اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ، ان مشرکوں ان کفاروں نے میرے محبوب کو گرانے کی کوشش کی ہے، اب میں اپنے محبوب کو وہ بلندی عطا کروں گا، وہ اونچائی عطا کروں گا کہ صبح قیامت تک اس بلندی کو کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے سر کی ٹوپیاں گر جائے مگر محمد کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس وقت میں جو معراج عطا کی گئی تھی وہ اس مقصد سے عطا کی۔ خلاصے کے طور پہ ایک پیغام دے دوں اور اپنی بات ختم کر دوں، کبھی بھی زمانہ گرائے تو حوصلہ اپنا ٹوٹنے نہ دیں، رب محمد پہ یقین رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمد کا رب آج بھی ہے نا، کہ اب نہ رہا وہ معاذ اللہ، وہ رب آج بھی ہے نا، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جل جلالہ پہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ سارا زمانہ مل کر بھی محمد کے غلاموں کو صلی اللہ علیہ وسلم گرانا چاہے اور رب پل بھر میں چاہے عزتوں کی بلندی دینا تو سارے زمانے کی کوششیں خاک میں مل جائیں گی، اللہ رب العزت پھر سے اپنے محبوب کے غلاموں کو عزتوں کی مسند عطا کر دے گا۔ بس ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عزتوں کی تاج کے حقدار رہو گے، شرط یہ ہے کہ اپنا ایمان درست کرو، اپنا ایمان درست کرو۔ دیکھیے ایمان الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے۔ ابھی عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ موجود ہے، ایمان کہاں ہے؟ عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے، جس دن یہ ایمان میں بدل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ والا حضرت کا ایک شعر ہے کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ واہ 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 واہ، چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں لوگوں سے، اور ایک طرف عقیدہ بھی ہے کہ اللہ موجود ہے، ایک طرف عقیدہ بھی ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آئیے حضرت، السلام علیکم۔ ایک طرف یہ بھی ہے نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ عقیدہ ہے۔ جس دن ایمان میں بدل جائے، یہ عقیدہ ایمان میں بدل جائے گا، ایمانی کیفیت دل و دماغ میں سما جائے گی، اس دن جس طرح ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے گناہ کرنے سے بچتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر کے بھی گناہ کرنے سے بچیں گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔
ایمان درست کریں، اللہ رب العزت معراج نبوی کا صدقہ عطا فرمائے گا اور ہمیں بھی بلندی عطا فرمائے گا، ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ گفتگو کے دوران جو کچھ اچھی باتیں ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے ہوئیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ میری طرف سے ہوئیں، میں ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ان علماء، مشائخ، دعات، مبلغین، ائمہ سب کو گواہ بنا کر اور جملہ حاضرین کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔